ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت حق کا کام انتہائی مشکل، کٹھن اور اہم دور میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ایک جانب اہل ایمان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، وہیں مخالفین کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی نظر آتی ہے۔ جہاں ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا عزم اور جذبہ پہلے سے زیادہ نظر آتا ہے، وہیں ابو لہب، ابو جہل اور دیگر منکرین کی ضد، ہٹ دھرمی، گمراہی اور انتقام پسندی بھی انتہا کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام بھی اب مشرکین کے قہر اور دست درازی سے محفوظ نہیں ہیں، جیسا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کر کے بری طرح لہو لہان کر دیا گیا۔ ہاں، ایک پیش رفت یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر اور عزیز از جان چچا جان جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو لہب کی گستاخی پر غضبناک ہو جاتے ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت بھی ڈنکے کے چوٹ پر قبول فرماتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں تھی اس دور کو اگر دیکھا جائے، ان حالات کو اگر دیکھا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف قریش کے سرداروں میں شمار ہوا کرتے، بلکہ انتہائی بہادر اور جری جوان تھے۔ ان کی تلوار کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ جہاں ایک چچا جان حضرت جناب ابو طالب پوری شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی فرما رہے ہیں، وہاں دوسرے چچا جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے خون کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ اولین مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قریش کے سارے جوانوں سے معزز اور قوی اور بہادر تھے، وہ خوددار تھے اور ذہین تھے، اسی لیے قریش مکہ وقتی طور پر ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے رک گئے، لیکن وہ اب صحابہ کرام کو ستانے لگے تھے، بالخصوص وہ صحابہ کرام ان کے مشق ستم کا زیادہ نشانہ بنتے جو بے یار و مددگار یا معاشی طور پر کمزور ہوا کرتے۔ جب قبیلے کا کوئی فرد مشرف با اسلام ہو جاتا، وہ سارا قبیلہ اسے طرح طرح کی تکالیف، مثلاً قید و بند کی صعوبتیں، بھوک اور پیاس کی اذیتیں اور مارنے تک کی تکالیف میں مبتلا کر دیا کرتا۔ ابو جہل لوگوں کو اس امر پر ابھارا کرتا تھا۔ جب وہ سنتا کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے جو شرف و قدر اور طاقت والا ہوتا، تو یہ بدبخت اس کے پاس جاتا، اس کو جھڑکتا، اسے کہتا کہ میں تیری رائے کو مغلوب کر دوں گا اور تیرا شرف کم کر دوں گا، اور اگر وہ تاجر ہوتا تو یہ کہتا کہ میں تیری تجارت میں مندی پیدا کر دوں گا، تیرا مال برباد کر دوں گا، اور اگر وہ مسلمان ناظرین کرام کمزور ہوتا تو یہ انہیں مارتا، یہاں تک کہ کئی لوگ اس کی وجہ سے دین حق کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتے، مثلا حارث بن ربیعہ، ابو القیس بن ولید، علی بن امیہ، عاص بن منبع، یہ سارے غزوہ بدر میں حالت کفر میں مارے گئے۔ ناظرین کرام، یہ دھمکیاں ہر مسلمان پر کارگر ثابت نہیں ہوا کرتی تھیں۔ بعض بلند اقبال ہستیاں اپنے دین حق پر ثابت قدم رہی ہر حال میں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعثت مبارکہ کے دوسرے سال اسلام قبول کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ چھٹے سال قبول کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اشعار بھی کہے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت عطا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے
وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان کرنے والا ہے۔ جب اس کے پیغام کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا ہے، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے۔ کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی بات ان کا گھیراؤ نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی قسم، ہم انہیں دشمن کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم نے ابھی تک ان کے درمیان تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا۔ ہم ان کے مقتولین کو ہموار زمین پر پھینک دیں گے، ان پر ایسے پرندے آئیں گے جو چکر لگانے والے لشکر کی مانند ہوں گے۔ جو سنگ دلانہ سلوک بنو ثقیف نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنو ثقیف کے ان قبائل کو بری سزا دے اور موسم خریف کی بارش سے انہیں محروم فرما دے۔